اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، ناظرین محترم، آج کی بحث فطرے سے متعلق ہے. جیسے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فطرہ انسان کے روزے کو مکمل کرنے کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور جیسے نماز میں صلوات کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طریقے سے روزہ فطرہ کے بغیر قبول نہیں ہوتا. اب آئیے، فطرے کو زکوٰۃ فطرہ کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے اور لفظ زکوٰۃ اس پر کیوں بولا جاتا ہے، اور یہ بتا دیا جائے کہ زکوٰۃ فطرہ کے فوائد کیا ہیں. تو ایک فائدہ زکوٰۃ فطرہ کا تو یہ بتایا کہ روزہ جو ہے وہ کامل ہونے اور قبول ہونے کی ایک شرائط میں سے ایک شرط ہے فطرے کی ادائیگی. دوسرے یہ کہ فطرہ انسان کے لیے زکوٰۃ بدن ہے. چنانچہ مسئلے میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ یعنی زکوٰۃ بدن اس اعتبار سے کہ یہ بدن کو قبل از وقت موت سے بچاتا ہے. جیسے بہت سے لوگ تصادف کر جاتے ہیں، بہت سے لوگ ایکسیڈنٹ کر جاتے ہیں، بہت سے لوگ جل کے یا کسی بھی عنوان سے بہرحال موت ہو جاتی ہے. تو اس کو زکوٰۃ بدن اس لیے بھی کہتے ہیں، اور زکوٰۃ فطرہ بھی اسی کو کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عید فطر کے روز ادا کرنا واجب ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ فطرہ کہتے ہیں. اب اس کے واجب ہونے کے چند شرائط ہیں، اور وہ شرط یہ ہے، کچھ شرطیں جن کو بتایا جا سکتا ہے. وہ شخص جو غروب کے وقت درجہ ذیل شرائط کا مالک ہو، اس پر واجب ہے کہ اپنا اور اپنے زیر کفالت یعنی جن کی کھانا پینا اس کے ذمے ہو، ان افراد کا فطرہ ادا کرنا واجب ہو اس پر. وہ کون ہو؟ وہ شخص جس کے اوپر فطرہ سب کا ادا کرنا واجب ہے، وہ خود بالغ ہو، عاقل اور ہوشیار ہو، بے ہوش نہ ہو، آزاد ہو اور فقیر نہ ہو. یہ 5 شرائط ہیں جو شخص نکال رہا. البتہ زیر کفالت افراد کے شرائط میں یہ چھوٹے اور بڑے ہونا کہ ایک بچہ 1 دن کا ہے، اسی وقت پیدا ہوا ہے، وہ نانخوار میں شمار ہوتا ہے، اس کی زیر کفالت شمار ہوتا ہے. تو 4 مہینے کا ہو، 1 دن کا ہو، 6 مہینے کا ہو یا بڑا ہو. تو بڑے اور چھوٹے ہونے مسلمان ہوں یا کافر ہوں. کافر بھی ہوں گے تو مسئلے میں آیت اللہ سیستانی لکھتے ہیں کہ اگر ان کے ہاں کھانے والا شمار ہوتا ہو، زیر کفالت شمار ہوتا ہو، تو اس میں کوئی فرق نہیں کرے گا کہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مسلمان ہو یا کافر. بس اتنی چیز ہے کہ نکالنے والا فطرہ اس کا خرچہ دے رہا ہو، اس کو کھلا پلا رہا ہو، بیوی ہو یا وہ مہمان جو محدود مدت کے لیے آیا ہو، دوسرے شہر میں رہتا ہو یا اس شہر میں. مثلا دوسرے شہر میں اس کا بیٹا رہتا ہو کہیں دور پہ، تو ظاہر ہے کہ باپ ہے، اس کے خرچ دینے والا شمار کیا جاتا ہے. تو باپ پر چاہے وہ دوسرے شہر میں رہ رہا، بمبئی، کلکتہ، کسی بھی جگہ کے اوپر بیٹا رہ رہا، اس کا فطرہ اس کے اوپر نکالنا واجب ہے. یا اپنے شہر میں رہ رہا ہو تب بھی اس کے اوپر فطرہ نکالنا واجب ہے. ایک چیز اور اسی میں وضاحت کر دیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ منکوحہ لڑکی کا فطرہ، یعنی جس لڑکی کا نکاح ہو گیا ہو لیکن ابھی شوہر کے گھر نہ رہ رہی ہو. تو یہ سوال کیا گیا کہ وہ منکوحہ لڑکی جس کی ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو، اس کا فطرہ کس پر واجب ہے؟ جواب آقا نے دیا کہ اگر وہ ابھی اپنے ماں باپ کے زیر کفالت ہے تو ان پر واجب ہے، چونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، لہذا ماں باپ کے اوپر فطرہ واجب ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طاہرین.